تو قرآن نے نصیحت کی کہ اس طرح کے موقع پر جب جہالت ان کے سر پر سوار ہو جائے تو تم اس مجلس سے اٹھایا کرو. اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ گریبان پکڑ لو، یہ نہیں کہا کہ ان پر مقدمہ قائم کرو. یہ قانون تو معلوم نہیں کہ کس بنائے استدلال پر قائم ہے. میں نے ایک مرتبہ اس پر تبصرہ کیا تھا برسوں پہلے کہ یہ نہ قرآن پر مبنی ہے، نہ حدیث پر مبنی ہے، نہ فقہ پر مبنی ہے. اس کا ماخذ استدلال جذبات ہے اور کوئی چیز نہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غامدی صاحب کے ساتھ براہ راست سوال جواب کے نشست میں خوش آمدید. آج سب سے پہلے ہم سب ہمارے ساتھ دی بلیک ہول انسٹیٹیوٹ ہے اسلام آباد میں، وہاں کے منتظمین موجود ہیں. ایک موضوع پہ وہ مباحثہ مکالمہ کروا رہے ہیں، اس پہ آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں. نیر صاحب میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں، آپ اپنے سوالات غامدی صاحب کی خدمت میں رکھ سکتے ہیں. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. سر ایبسولوٹلی گریٹفل اینڈ ہمبلڈ. آپ سے ہمیشہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. حسن بھائی نے جس طرح بتایا کہ میں اسلام آباد میں دا بلیک ہول سے وابستہ ہوں. مختصر سے تعارف کروا دوں، یہ ایک کمیونٹی سپیس ہے جہاں پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگ جمع ہوں، علمی، فکری اور ایک خیرت افروزی پر مبنی مکالمے کو ہم جنم دیں اور اختلاف رائے سے ہم سیکھیں. تو مجھے آپ کی رہنمائی اپنی جو ہماری کمیونٹی کے ممبرز ہیں ان کے لیے درکار ہے، خاص طور پہ جو توہین کے متعلق قوانین ہیں ان کے حوالے سے، اور جنرلی جو عمومی مذہبی قوانین پاکستان میں پارلیمنٹ نے بنائے ہیں. تو میں آپ کے سامنے کچھ جملوں میں رکھ لیتا ہوں اپنا مدعا، آپ اپنے حساب سے ان کو پلیز ایڈریس کر لیجیے گا. ایک تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ قرآن پاک میں توہین کے مسئلے کو بنیادی طور پر کیا تعزیری سطح پر دیکھا گیا ہے یا اخلاقی اور سماجی سطح پر؟ اگر تعزیری سطح پر دیکھا گیا ہے تو کیا خدا تعالیٰ کوئی دنیاوی سزا تجویز کرتا ہے؟ دوم یہ کہ جو پاکستان میں موجودہ توہین مذہب کے قوانین ہیں، کیا وہ قرآن پاک کی جو اصلاح کا مزاج یا جو اسلوب ہے اس کی ترجمانی کرتے ہیں یا نہیں؟ اور اس کا پس منظر آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت سے سماجی، اخلاقی اور انسانی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. جھوٹے الزامات، دشمنیاں نکالنا، قبضہ گیری، اقلیتوں پر دباؤ، پھر موب لنچنگ اور عدالتی عمل میں ظاہر ہے کہ اس سے پہلی سزائیں لوگ تجویز کر دیتے ہیں. اور یہ بھی کہ ایک فرقہ زدہ سماج ہے جہاں توہین کی کوئی معروضی ڈیفینیشن بھی نہیں ہے. تو اس صورت میں آپ ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ قرآن پاک ہمیں کیا روشنی دیتا ہے. یہ بھی بتائیے گا کہ کیا فقہ اسلامی کی بھی ترجمانی ہمارے قوانین میں ہو رہی ہے یا نہیں. اور یہ کہ اہل علم، ریاست، افراد اور خاص طور پہ جو پارلیمنٹ ہے اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، یا آپ کون سے کریکٹیو میئرز جو ہیں وہ تجویز کرتے ہیں؟ مہربانی، شکریہ. اللہ کی کتاب قرآن مجید اصلاً دعوت کی کتاب ہے. خود قرآن نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ وہ نذیر للعالمین ہے، لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے. چنانچہ پہلی آیت سے آخری آیت تک اس کا اسلوب یہی ہے. میں نے قرآن مجید کے تعارف پر جو چیزیں لکھی ہیں ان میں مبادی تدبر قرآن بھی ہیں. میری کتاب میزان میں اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو ایک عنوان ہے قرآن پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر زمین پر منتخب کیا گیا ہے، وہ پیغمبر لوگوں کو بعض حقائق کے بارے میں خبردار کر رہا ہے. اس میں کیا مراحل پیش آئے، بات کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں تک پہنچی، اس کو قرآن مجید کے مضمون کی حیثیت حاصل ہے، پورے قرآن کی. چنانچہ اگر آپ دیکھیں گے تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہ اس کو دعوت و انذار ہی کے باب میں رکھ کے دیکھتا ہے. اللہ کے پیغمبر کے معاملے میں لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں. قرآن مجید ان کی تحلیل کرتا ہے، ان کا تجزیہ کرتا ہے اور انہیں توجہ دلاتا ہے کہ وہ کتنا خلاف عقل اور خلاف اخلاق کام کر رہے ہیں. یعنی جو کچھ بھی تبصرہ ہے وہ جہاں سے چاہے نکال کے دیکھ لے، وہ آپ کو ریزننگ یا استدلال کی بنیاد پر ملے گا.
تو کسی بھی سوسائٹی میں اس طرح کے معاملات پیش آ جاتے ہیں، قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ ہم ان کو دعوت اور اصلاح کا اور نصح و خیرخواہی کا موضوع بنائیں۔ اگر کسی فرد نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو ناشائستہ ہے، ناشائستہ رویے باہمی تعلقات میں بھی لوگ اختیار کر لیتے ہیں اور مذہبی اور سیاسی معاملات میں بھی اختیار کر لیتے ہیں، تو لوگوں کو توجہ دلائی جائے، انہیں متنبہ کیا جائے، ان کو استدلال کے ساتھ، ریزننگ کے ساتھ بتایا جائے کہ تمہارا رویہ کتنا غلط ہے اور خود تمہارے لیے یہ کتنا مہلک ہے۔ تو قرآن مجید نے ہر جگہ اسی پہلو سے اس کو موضوع بنایا ہے۔ پھر ایک دوسرا مرحلہ ہے، مخاطب ناشائستگی پر اصرار کرتا ہے، اس کے رویے میں یہ چیز دوام اختیار کر رہی ہے، وہ بار بار یہی کرتا ہے اور جہالت پر اترا ہوا ہے۔ پیغمبر کی ذات کے معاملے میں، خود ذات باری کے معاملے میں، دین کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں جہالت کی باتیں قرآن نے جگہ جگہ نقل کی ہیں کہ اس کے مخاطبین کر رہے تھے، اور بعض موقعوں پر بالکل ایک پروپیگنڈے کی فضا پیدا کر دیتے تھے۔ تو قرآن نے نصیحت کی کہ اس طرح کے موقع پر جب جہالت ان کے سر پر سوار ہو جائے تو تم اس مجلس سے اٹھایا کرو۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ گریبان پکڑ لو، یہ نہیں کہا کہ ان پر مقدمہ قائم کرو، یہ کہا کہ اگر کوئی شخص ناشائستگی کو اپنا وتیرہ بنا لیتا ہے اور مجلسوں میں بیٹھ کر دین کا ٹھٹھا اڑاتا ہے یا دینی شخصیات کے معاملے میں غلط رویہ اختیار کرتا ہے یا رسول اللہ کی ذات کو ہدف بنا لیتا ہے، اور اس کی مثالیں قرآن میں جگہ جگہ آئی ہیں کہ لوگوں نے یہ کیا، لوگوں نے وہ کیا، تو قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اعراض کرو، عارض عن الجاہلین، یہ جہالت ہے، اس سے گریز کرو، یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ان کے لیے دعا کریں گے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، لیکن تم خود اس مجلس پہ پھر نہیں بیٹھو۔ یعنی جو زیادہ سے زیادہ تقاضا کیا گیا وہ یہ ہے کہ ان جاہلوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ٹھٹھے اور ان کے مذاق کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ شائستگی سے قالوا سلامہ یہ کہا ہے، یہ کہہ کہ بھائی تم لوگ اپنے کام میں سلامت رہو، ہم جا رہے ہیں، وہاں سے نکل آیا کرو، یہ تعلیم دی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ استدلال کا طریقہ اختیار کیا ہے، نصح و خیرخواہی کے ساتھ سمجھانے کا طریقہ اختیار کیا ہے، اور اعراض کی تعلیم دی ہے۔ اس کو قرآن مجید لفظ اعراض سے تعبیر کرتا ہے، گریز کر جاؤ، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان مجلسوں میں بیٹھے نہ رہو۔ اس سے آگے بڑھ کر اگر کسی شخص نے کوئی تہمت لگا دی ہے، ایسا الزام لگا دیا ہے کہ جس کا اس کو بالکل حق نہیں تھا، تو وہاں پر بھی قرآن مجید نے نصیحت کی ہے، غلطی واضح کی ہے، ہر لحاظ سے متنبہ کیا ہے، لیکن پھر سزا بھی دی ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اس طرح کے معاملات کے مدارج ہیں۔ ایک شخص کوئی توہین کی بات کرتا ہے، کوئی ایسی چیز کہتا ہے جو ناشائستہ ہے، تو پہلا مرحلہ یہی ہے کہ اس کو سمجھایا جائے گا، اس کو دلیل سے متوجہ کیا جائے گا، اس کو بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ شائستہ لوگوں کا یہ کام نہیں ہوتا، تمہیں اختلاف ہے، اپنے اختلاف کو بیان کرو۔ یہی ہم شب و روز توجہ دلاتے ہیں۔ لوگ سیاسی اختلاف میں، مذہبی اختلاف میں بعض اوقات حدود سے متجاوز ہو جاتے ہیں، بہت ناشائستہ باتیں کرتے ہیں۔ ان سب لوگوں کو توجہ دلائی جاتی ہے، اور توجہ دونوں طریقوں سے دلائی جاتی ہے۔ یعنی ایک یہ کہ ہم تمہارے جواب میں کوئی ناشائستہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے، تو اپنے کردار سے اور رویے سے توجہ دلائی جاتی ہے، اور زبان سے بھی کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص استدلال اختیار کر لیتا ہے، بعض لوگ کر لیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ چور ہے تو چور کو چور کیوں نہ کہا جائے، اس پہ بحث کرنے کی بجائے بتانا چاہیے کہ چور کو کب چور کہا جاتا ہے، اس کے لیے بھی دلیل کا طریقہ اختیار کیا جائے اور غلطی واضح کی جائے۔
تو میں نے عرض کیا کہ یہ اصل میں قرآن کی تعلیم ہے. معاملہ حد سے بڑھ جائے، الزام تراشی تک چلا جائے تو ظاہر ہے کہ پھر تنبیہ بھی ہو سکتی ہے اور کوئی قانون بھی بنایا جا سکتا ہے، جیسے کہ قرآن نے قذف کا قانون بیان کیا کہ اگر کوئی شخص دوسرے پر زنا کی تہمت لگا دیتا ہے تو اس کو 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے، ورنہ خود اس کی پیٹھ پر تازیانے برسا دیے جائیں گے. اور اس میں کسی خاص شخصیت کا معاملہ نہیں ہے، ہر مسلمان کے بارے میں یہ حفاظت کا اہتمام کیا ہے. اس طرح کی کوئی چیز اگر پیش آ رہی ہے سوسائٹی میں تو کسی مرحلے پر کوئی سزا بھی دی جا سکتی ہے. قرآن نے ایسے معاملات میں ایک قذف کا قانون بیان کیا ہے، زنا کی تہمت کے معاملے میں، اور کوئی متعین چیز بیان نہیں کی. البتہ اگر اس سے بھی آگے بڑھ کر کوئی شخص اسکینڈل بنانے پر اتر آیا ہے اور اس نے سوسائٹی میں فساد پیدا کر دیا ہے تو پھر فساد کی سزائیں قرآن نے سورہ مائدہ میں بیان کی ہیں، وہ کسی شخص کو دی جا سکتی ہیں. یعنی وہ اصرار کر رہا ہے کہ میں لوگوں کے جذبات مجروح کروں گا، بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے لیکن اس کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی. اس نے سرکشی اور تمرد اختیار کر لیا ہے اور اس طریقے سے لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بن گیا ہے. تو تنبیہ کر کے، توجہ دلا کے، اس کو اپنی اصلاح کا موقع دے کر پھر بار بار اگر اس جرم کا ارتکاب ہوتا ہے تو اس کو آپ فساد کے تحت لا سکتے ہیں اور اس میں کسی کو کوئی سزا بھی دے جا سکتے ہیں. تو یہ تعلیم ہے جو قرآن مجید نے اس معاملے میں دی ہے. نہ توہین کے طور پر ایک قانون کی حیثیت سے قرآن میں زیر بحث ہے، وہ انسانی رویوں کے لحاظ سے زیر بحث ہے اور اس کے مختلف مراحل ہیں جس سے بعض اوقات ہم تجربے کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ انسان گزرتے ہیں. ناشائستہ بات ہو گئی، نادانستہ کوئی بات زبان سے نکل گئی، باتوں کی رو میں کسی نے کوئی بات کہہ دی، کسی مباحثے اور مجادلے میں حدود سے تجاوز ہو گیا، لوگوں کے درمیان کوئی لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اس میں اشتعال میں آ گئے کوئی بات کہہ دی. اس طرح کے سب مواقع توجہ دلانے کے ہوتے ہیں. ان میں توجہ دلانی ہے، خبردار کرنا ہے، نصیحت کرنی ہے، نصح و خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ اپنے بھائیوں کی اصلاح کرنی ہے. البتہ اگر کسی آدمی کا رویہ سرکشی کا ہو گیا ہے، یعنی وہ مقابل میں آ گیا ہے اور اب سرکشی اور تمرد کے ساتھ، ریبیلیس ایٹیچیوڈ کے ساتھ وہ پل پڑا ہے اور لوگوں کے جذبات مجروح کر رہا ہے، تو پھر کوئی قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے. قرآن نے کوئی خصوصی قانون بیان نہیں کیا، یہ لوگوں پر چھوڑ دیا جیسے باقی معاملات میں ہے. ہم کوئی قانون بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، اور جب بھی کوئی قانون بنایا جائے تو اس میں ایک چیز ہمیشہ ملحوظ رکھی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے اور مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے متفاوت ہوتے ہیں، ایک جیسے نہیں ہوتے. لہٰذا سزا بھی کوئی ایک نہیں رکھی جاتی، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی نیچے کی صورتوں کے لیے یہ سزا ہوگی، اوپر کی صورتیں یا انتہائی صورتوں کے لیے یہ سزا ہوگی. تو سزا میں بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات دیکھ کر سزا کا نفاذ کیا جائے. یعنی نادانستہ بات سے لے کر دانستہ بات کس کس مرحلے میں ہوئی، کتنی توجہ دلائی گئی، کتنے مواقع دیے گئے، کہاں جا کر انسانی رویہ سرکشی میں تبدیل ہو گیا، کہاں وہ فساد بن گیا. تو ان تمام مراحل کو دیکھ کر کوئی قانون سازی ضرور کرنی چاہیے، کی بھی جا سکتی ہے. تاہم بجائے خود توہین کا معاملہ ہمارے رویوں کا معاملہ ہے، اور رویوں کی اصلاح اچھے کردار، اچھی سیرت، استدلال اور نصح و خیرخواہی کے ساتھ دوسروں کو سمجھانے سے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہم سب کو واضح ہو گیا. ایک مختصر سے پہلو ہم سب اس کی طرف بھی اشارہ کر دیں. انہوں نے پوچھا تھا کہ ہمارے ہاں جو مروجہ اس وقت توہین رسالت کے قوانین ہیں ان کے بارے میں اگرچہ آپ کی تحریریں موجود ہیں، تنقیدیں موجود ہیں، لیکن خلاصہ اس پلیٹ فارم پہ لوگوں کے سامنے آ جائے گا، باقی لوگ سن رہے ہیں. تو جو موجودہ شکل ہے، وہ جو کچھ آپ نے بتایا ہے اسلام کا مزاج، رویہ اور جو کچھ ہونا چاہیے، اس سے کیا مطابقت رکھتا ہے یا اس سے متصادم ہے؟ اس وقت جو قانون بنایا گیا ہے وہ قرآن مجید کی مجموعی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، قرآن مجید کی تصریحات کے بھی بالکل خلاف ہے. وہ مسلمانوں کا جو فقہی سرمایہ ہے اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس کے بھی خلاف ہے.
ہمارے ہاں زیادہ تر احناف ہیں، حنفی فقہ کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کے ہاں توہین اپنی ذات میں زیر بحث ہی نہیں ہے، وہ ارتداد کے ذیل میں اس پر بحث کرتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی توہین کی ہے یا پیغمبروں کی توہین کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ارتداد اختیار کر لیا ہے، اپوسٹسی اختیار کر لی ہے، اس نے دین چھوڑ دیا ہے، تو وہ اس کو اس کے تحت دیکھتے ہیں۔ اور اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں توبہ و استغفار کے لیے کہا جائے گا، آدمی کو نصیحت کی جائے گی، اسے کہا جائے گا کہ تم نے غلط بات کی ہے، تمہیں چاہیے کہ اپنی غلط بات سے رجوع کر لو۔ بار بار توجہ دلانے کے باوجود اگر وہ صحیح رویہ اختیار نہیں کرتا تو پھر وہ ارتداد کی سزا بیان کرتے ہیں۔ تو یہ قانون تو معلوم نہیں کہ کس بنائے استدلال پر قائم ہے۔ میں نے ایک مرتبہ اس پر تبصرہ کیا تھا برسوں پہلے کہ یہ نہ قرآن پر مبنی ہے، نہ حدیث پر مبنی ہے، نہ فقہ پر مبنی ہے، اس کا ماخذ استدلال جذبات ہے اور کوئی چیز نہیں۔ جی بالکل واضح ہوگی، بہت شکریہ۔